بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیل لائف وتھ خوشی میں آپ سب کو ایک بار پھر دل سے خوش آمدید۔ حاضر ہے آج ایک اور کہانی کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اسے بھی انجوائے کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آج کی کہانی ہے ایک بہادر لڑکے کی جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے لوگوں کو بچایا۔ کہانی کا عنوان ہے ظالم دیو اور بہادر یانس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، شنگریل نامی ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ آپس میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ وہ سب غریب ضرور تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، لیکن وہ اپنی اس طرز زندگی یعنی لائف سٹائل سے خوش تھے۔ دن ایسے ہی ہنسی خوشی بسر ہو رہے تھے کہ اچانک ایک بڑی پریشانی نے انہیں آ گھیرا۔ ہوا کچھ یوں کہ گاؤں کے چند افراد شکار کی غرض سے گاؤں کے سامنے موجود پہاڑ پر گئے۔ وہ صبح کے نکلے ہوئے تھے، شام ہو گئی پر وہ واپس نہ آئے۔ ان کے گھر والوں نے گاؤں کے بڑوں سے رابطہ کیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر گاؤں کے بڑے بھی پریشان ہو گئے۔ پوری رات گزر گئی مگر وہ واپس نہ آئے۔ سب حیران تھے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیونکہ نہ تو راستہ خطرناک تھا اور نہ ہی وہاں کسی جنگلی جانور کا بسیرا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ لوٹے نہیں تھے؟ آخر کار گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نوجوان ان کی تلاش میں جائیں گے۔ آخر کار کچھ نوجوانوں کی ٹولی ان کی تلاش میں پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ راستے پر انہیں ڈھونڈتے جاتے۔ آخر کار جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک غار ہے، لیکن جس بات پر وہ حیران ہوئے وہ وہاں موجود پیروں کے نشان تھے جو کہ بے حد بڑے تھے۔ اتنے بڑے تھے کہ جیسے کہ وہاں 50 آدمیوں کے پیر ہوں۔ وہ سب دیکھ کر بہت گھبرائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے کسی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے ان کی حالت خراب ہو گئی، کیونکہ پیچھے ایک بہت ہی بڑا دیو کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اسی کے پیروں کے نشان ہیں۔ ڈر کے مارے وہ سب یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ رکو! دیو کی دھاڑ سنائی دی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاؤں والوں میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا۔ میرا نام جابر ہے، مجھے میرے قبیلے والوں نے نکال دیا ہے اور اب میں یہاں رہتا ہوں، اور اب تم سب کو میری بھوک کا انتظام کرنا ہوگا۔ کل یہاں کچھ آدمی آئے تھے، میں ان کو کھا گیا اور اب تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہاں موجود لوگوں کو پکڑنا شروع کیا۔ جو جان بچا کر بھاگ سکے انہوں نے گاؤں واپس آ کر گاؤں کے بڑوں کو ماجرا سنایا۔ اب تو سب بہت ڈر گئے۔ انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ غریب لوگ جاتے بھی تو کہاں جاتے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ دیو سے جان کیسے چھڑائیں، ورنہ وہ ایک ایک کر کے سب کو کھا جائے گا۔ اسی گاؤں میں ایک بہادر لڑکا یانس بھی رہتا تھا۔ وہ بھی اپنے بڑوں سے یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ ہوشیار انسان وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پر اس کمزوری پر وار کرے۔ یانس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں والوں کو اس مصیبت سے ضرور نجات دلائے گا۔ دوسرے دن اس نے اپنا
چھوٹا سا خنجر اٹھایا اور اکیلے میں پہاڑ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک جگہ چھپ کر اس دیو کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اسے پیروں کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے زمین لرز رہی تھی اور پھر یانس نے دیو کو دیکھا۔ وہ بہت ہی بڑا اور بھیانک تھا۔ ایک پل کو تو یانس کا دل بھی کانپ گیا، لیکن پھر اسے اپنے گاؤں والوں کی پریشانی یاد آئی۔ وہ وہیں چھپ کر موقع کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دیو سو گیا۔ یانس بغیر آواز پیدا کیے اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ماتھے پر ایک آنکھ موجود ہے، 2 آنکھوں کے بیچ میں تیسری بڑی آنکھ۔ یانس یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ قریب ہی ایک چٹان پر چڑھا جس سے وہ دیو کے چہرے کے قریب ہو گیا، اور پھر اس نے اللہ کا نام لے کر اپنا خنجر پوری قوت سے اس کی تیسری آنکھ میں گھسا دیا، اور پھر سمجھو کہ زلزلہ آ گیا۔ دیو نے ہیبت ناک چیخیں ماری جن کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت تڑپا، بہت چیخا، اور پھر آخر کار ڈھیر ہو گیا۔ گاؤں والوں نے جب پہاڑ کی طرف سے ہیبت ناک چیخوں کی آوازیں سنی تو وہ بھی پہاڑ کی طرف دوڑ پڑے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیو کو تڑپتے دیکھا، اور جب وہ ڈھیر ہو گیا تو گاؤں والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی تیسری آنکھ میں ایک خنجر گھپا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ گاؤں والے پہلے تو حیران ہوئے۔ اچانک یانس سامنے آیا اور وہ دیو کے سینے پر چڑھا، اور اس نے اس کے چہرے کے قریب پہنچ کر اس کی آنکھ سے اپنا خنجر نکالا۔ سب گاؤں والے حیران رہ گئے۔ یانس بیٹا، یہ تم نے کیا ہے؟ گاؤں کے ایک بزرگ نے حیرت سے پوچھا۔ جی چچا، میں نے اس ملعون کو مار ڈالا۔ پہلے تو سب حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، اور پھر خوشی سے سب چیخیں مارتے ہوئے یانس کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ سب گاؤں والے بہت خوش تھے۔ انہوں نے ایک بڑا سا گڈھا کھودا اور سب نے مل کر اس ظالم دیو کو اس میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ گاؤں کی خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئی تھیں۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستوں، یہ ہوتا ہے انجام ظلم کا۔ کوئی کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اپنے انجام تک ضرور پہنچتا ہے، اور بہادری کے لیے عمر شرط نہیں ہوتی۔ یانس چھوٹا سا تھا، مگر اس نے اپنے گاؤں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیے۔